بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک خالق کائنات کی بارگاہ میں کیے گا سجدہ، مالک لم یزل اسے سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی آیت نمبر ہماری 67 ہے اور اس میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہونے جا رہا ہے، اور جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ بقرہ کہتے ہیں۔ تو بقرہ کہنے کی کیا وجہ تھی، یہ تمام باتیں یہاں سے اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کا اصل نام جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کا نام بھی اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے۔ تو آج ان کا واقعہ ہے، اور پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے ان کے اوپر ہونے والے احسانات اور نعمتیں، اور پھر ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں، اور پھر اس کے بعد ان گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے ان کا بندر کی شکل اور خنزیر کی شکل کا بن جانا، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں آرڈر جاری کرتا ہے، ان تذبحوا، کہ یہ تم ذبح کرو، بقرہ، تم ایک بقرہ ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق بناتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلون میں سے ہو جاؤں۔ اب اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر اور کچھ اس حوالے سے میں پس منظر عرض کرتا ہوں، تاکہ اگلے رکوع تک یہ ساری باتیں اسی پس منظر کی وجہ سے ہی ہوں گی۔ یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی نا، اس کے اوپر بڑے بڑے ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، ان میں سے برے لوگ۔ قوم جو تھی وہ اپنے آپ کو بڑی چلاک اور ہوشیار سمجھتی تھی۔ ہم ان سے کم نہیں ہیں، ہم ان سے 4 قدم آگے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو بنی اسرائیل قوم میں سے اس کے یہاں پر آگے 3-4 تفسیریں ہیں۔ ایک بندہ تھا جس کا نام آمیل تھا، عین الف آ میم یہ لام، کیا بنا؟ آمیل، یا پھر اس کا نام آبیل تھا، عین الف آ بے ہے یا میم ہے، دونوں مفسرین نے لکھا ہے۔ تو وہ بندہ تھا، وہ بڑا مالدار تھا، بڑے 4 پیسے تھے، مال و جہت تھا، سارا کچھ تھا، مگر اس کی اولاد نہیں تھی۔ ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ اپنے یعنی کہ بھائی کے بیٹے کے ساتھ اس نے اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے دیکھا تو وہ تو ہڈرام ہے، وہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے، سارا دن جناب ویلا لفنٹر۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی کہ میں آپ کو آئندہ بیٹی نہیں دوں گا۔ بس سارا دن تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو سارا دن جناب نہ تو کماتا ہے نہ کھاتا ہے، بس سارا دن چارپائی تے پہ کے تو بس اپنی نیند کے پورے مزے اڑاتا ہے، لہذا میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ جب اس نے رشتہ توڑ دیا تو اس کو رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ چچا ہم نے جناب سیر کے لیے جانا ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار آ رہا ہے، ہم نے فلاں ہے۔ اس کو لے کر باہر نکلے تو چاچے کو اس نے ذبح کر دیا، چاچے کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا۔ جیسے بھی قتل کرنے کے بعد وہاں پر دور یہ تھا کہ وہاں پر قتل و غارت بہت ہوتی تھی، تو انہوں نے قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ جس علاقے سے میت ڈیڈ باڈی ملے گی وہ اسی کے اوپر ڈال دی جائے گی، وہ دیت بھی وہی ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر یہاں سے کچھ لاش کسی کی ملتی ہے تو وہ ان لوگوں پر ڈال دی جائے، اگر وہاں سے ملتی ہے تو ان لوگوں پر ڈال دی جائے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے سگے چاچے کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر جناب اس کی لاش کو اٹھایا تو دوسرے محلے میں، دوسرے علاقے میں جا کے ڈال دیا۔ تو ڈالنے کے بعد صبح جناب وہ ان کا مدعی بن کے ادھر چلا گیا، جی میرے چاچے کو آپ نے مارا ہے، تو مجھے تو بہت پیارا تھا، تو مجھے تو اس نے بیٹی دینی تھی، تو مجھے تو فلاں تھا۔ تو اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا، رونے دھونے لگا، جی کہ میں تو مر گیا، جی تو میرا سارا سرمایہ میرے چاچا ہی تھا۔ وہ عموماً جو جس کے پاس مال ہو اس سے محبت بھی اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ اس قدر وہ کرنے لگا، سارا کچھ جب کرنے لگا،
انہوں نے کہا جی کہ ہم جناب حلف دیتے. اس وقت یہ تھا کہ 60 قسمیں جو اٹھا دیتا, کتنی قسمیں؟ 60 قسمیں جو اٹھا دیتا اس کا حلف سمجھا جاتا تھا تو اور اس کے حلف کو قبول کیا جاتا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم قسم دینے کو تیار ہیں, ہمارے سارا قبیلہ قسم دینے کو تیار ہے, ہم نے آپ کے چاچے کو نہیں مارا. وہ اپنے آپ کو بڑا رونے اور پیٹنے لگا, جی نہیں جی مجھے قسمیں نہیں چاہیے جناب, مجھے دیت چاہیے. بھی پتہ ہے کہ قسم یہ اٹھا کے تو میرے پیسے جو ہے دیت کے وہ پیسے نہیں ملیں گے. وہ لوگ جو ہیں وہ جنگ و قتال پر آ گئے, لڑائی پر آ گئے. ادھر سے بھی ایک گروہ اکٹھا ہو گیا, اس محلے والا بھی, ہمارے محلے کا بندہ مارا گیا ہے. ادھر سے وہ اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے بالکل مارا ہی نہیں ہے. خیر وہ ایک لڑائی کا ایک ایسا معاملہ بنا کے, ایک ایسا مارکا بنا کہ جنگ جو ہے وہ ہونے کے قریب ہو گئی. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندو, نادان لوگوں, کہ تم جنگ کی جانب ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگے ہو, لہذا تم یہ کرو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے, تم ان سے فیصلہ کرواؤ کہ پتہ چلے کہ قاتل اصل ہے کون. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ اتری تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ سارے لوگ جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ ہمارا اس طرح بندہ قتل ہو گیا ہے, آپ لہذا انصاف فرمائیں, آپ لہذا جو ہے کچھ مہربانی کریں, اللہ کے ہاں ہمیں پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو, اپنے قوم سے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں, اس طریقے کے مطابق عمل کرنا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارا جو ہے مردہ جو ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تمہارا قاتل کون ہے. یہ ایک بات تھی. یہاں پر ایک واقعہ ہے. اب دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ایک بندہ تھا, یہ خاص کر کے بچے سنیں, ایک بندہ تھا تو وہ بزرگ آدمی تھا, اس کا ایک بیٹا تھا. بیٹا اپنے والد کا بڑا فرما بردار, بڑا یعنی کہ بڑا محبت کرنے والا اپنے والد سے. تو والد اس کا جناب وہ کام کرتا تھا ہیرے بیچنے کا. کیا؟ ہیرے بیچنے کا. ہیرے بیچنے کا کام کرتا تھا. جب وہ کام کرتا ہیرے بیچنے کا تو ایک بندہ آیا, گاہک آیا, اس نے کہا کہ یار میرے پاس ایک ہیرا ہے, یہ تم خرید لو, تو اس کے بدلے پیسے مجھے دے دو. اس بچے سے کہنے لگا. اس بچے نے کہا کہ یہ میں ہیرا تم سے 60,000 دینار میں خرید لوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ میرا والد جو ہے وہ ابھی سویا ہوا ہے, وہ اٹھے گا تو میں اس سے پوچھ کر تو آپ سے ہیرا خرید لوں گا. اس نے کہا کہ آپ اپنے والد کو نہ جگائیں, یہی ہیرا جس کی آپ قیمت 60,000 لگا رہے ہیں, میں یہ 40,000 دینے میں تیار ہوں, لیکن آپ اپنے والد سے نہ پوچھیں. اس نے کہا جی آپ 60 سے آپ کو چھوڑیں, 40 آپ چھوڑے, میں اپنے والد سے پوچھے بغیر کوئی کام اپنے والد سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. اب وہ ہیرا توجہ کیجیے گا, یاد رکھیے گا, اب وہ ہیرا جب اس نے کہا کہ یہ تو بچہ اپنے والد سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا, اس نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں, میں آپ کو 30,000 میں دے دیتا ہوں ہیرا, تو لیکن آپ اپنے والد سے نہ پوچھیں, آپ اپنے والد سے اجازت نہ لیں, میں آپ کو 30,000 میں یہ ہیرا دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو 30,000 میں دیتا ہوں, اس بچے نے کہا کہ جی میں یہ ہیرا 70,000 میں خریدوں گا, شرط یہ ہے کہ میرے والد سوئے ہوئے ہیں, میں نے ان کو جگانا نہیں ہے, جب یہ اٹھیں گے میں ان سے پوچھوں گا تو آپ سے 70,000 میں خریدتا رہوں گا. کتنے ہزار میں خرید لوں گا؟ دینے والا 30,000 میں دے رہا ہے, خریدنے والا 70,000 میں خرید رہا ہے. بات چلتی رہی, وہ 1,00,000 دینار تک پہنچی. کتنے دینار تک؟ 1,00,000 دینار تک پہنچی. بچہ کہے کہ میں 1,00,000 دینار میں خریدوں گا, اور بیچنے والا کہے میں 20,000 میں دوں گا, مگر شرط یہ ہے اپنے والد سے پوچھے, بولیے اپنے والد سے پوچھے بغیر. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اپنے والد سے پوچھے بغیر. جب اس نے بچہ نہ مانا تو وہ جو ہے ہیرا خریدنے والا اور بیچنے والا کوئی عام نہیں تھا, بلکہ وہ اللہ کا نیک بندہ, کوئی بہت اللہ کا ولی تھا, جو بچوں کو آزما رہا تھا, کیونکہ ان کے والد بھی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کی. انہوں نے اس کو تحفے میں ایک جو ہے وہ گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کو تحفے میں دے دیا. کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, یہ آپ رکھ لیں, یہ انشاءاللہ آپ کو برکتیں دے گا. پھر انہوں نے وہ رکھ لیا. وقت گزرتا گیا, وہ بوڑھا باپ تھا جو اس بچے کا جو ہیرے کا کام کرتا تھا, وہ وقت گزرتا گیا, وہ مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, انتقال ہو گیا. انتقال ہونے سے قبل اس نے
وہ گائے کا جو بچہ ہے وہ اللہ کی راہ پہ چھوڑ دیا، اس کے اوپر نشانی لگا کے کہ کہا کہ جب یہ میرے مالک میں تیری بارگاہ میں امانت دیتا ہوں کہ جب یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، اس وقت اس کو یہ امانت واپس لوٹا دینا تاکہ اس کے کوئی کام وغیرہ آ سکے، دودھ وغیرہ کے کام آ سکے۔ خیر اس نے جنگلوں میں اس کو چھوڑ دیا۔ جب جنگلوں میں چھوڑ دیا، وہ جنگل میں کھاتی رہی پیتی رہی، وہ وقت گزرتا رہا، بچہ بھی جوان ہو گیا، وہ بچڑا بھی، بولے سی بچڑا بھی، یعنی کہ میں سمجھو دودھ دینے کے قابل، بالکل ہٹا تازہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس بچے کی والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کے والد نے اس طریقے سے ایک گائے ملی تھی آپ کو بچپن میں تحفہ، اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے، اپنے والد کی، یاد رکھیے کہ اپنے والد کی اس نے خدمت کی تھی، اللہ کے ولی نے اس کو تحفے میں عطا فرمائی تھی، یہ والد کی خدمت کا اجر ہے۔ خیر قصہ مختصر کہ وہ گائے جو ہے وہ چرتی رہی پھرتی رہی، وہ بڑی گائے جوان ہو گئی۔ جوان ہونے کے بعد وہ بچہ بھی جوان ہو گیا ہے۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ اس طریقے سے ایک گائے تھی جو ہم نے آپ کو، جو آپ کے والد کو ملی تھی تحفے میں، آپ کو بھی تحفے میں ملی تھی، تو اب جوان ہوگی، تم جنگل میں جاؤ اس کو تلاش کرو، جب وہ مل جائے تو اس کو گھر لے آنا۔ اس کی یہ نشانیاں ہیں، بعض تفسیر نے لکھا کہ اس کے کان کے قریب، کہاں پر؟ کان کے قریب انہوں نے کوئی نشانیاں یا اپنا نام وغیرہ کس طریقے سے لکھا تھا کہ یہ گائے جو ہے یہ ہماری ہے۔ خیر وہ بچہ گیا، بچے نے جا کر اللہ کا نام لے کر اس گائے کو بلایا، گائے دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آئی، بچہ کان سے پکڑ کر اس کو گھر لے آیا۔ گھر لا کر اس نے اپنے والدہ کو دکھائی، والدہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو اپنی شکر ہے ہماری گائے مل گئی۔ جب وہ گائے مل گئی، ملنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا آپ فاقہ ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو بازار میں بیچیں، اور بیچ کر آپ کچھ یعنی کہ 4 دن کوئی کھائیں پیئیں گے، کوئی راشن وغیرہ آئے گا، کوئی آٹا دال دلیا آئے گا۔ خیر وہ اپنی گائے کو لے کر بازار میں چلا گیا۔ بازار میں جا کر یہ سارا واقعہ آگے چل کے آئے گا، اس لیے میں آج آپ کو تفسیر اور مکمل سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم آئندہ ترجمہ ہی کرتے آگے گزر جائیں گے۔ وہ اپنے بازار لے گیا، بازار جا کر اس نے کہا کہ جی، اس کی والدہ نے کہا کہ اس کو 3 دینار میں بیچ دینا۔ کتنے دینار میں؟ بولیے، ہون نہیں لبنی 3 دینار، ہون 3 لاکھ دی بھی نہیں لبدی، 3 دینار میں بیچ دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو مجھ سے پوچھ لینا، سودا ہو جائے تو مجھ سے، والدہ نے شرط لگائی، سودا ہو جائے تو مجھ سے۔ آج کل ابا جے گھر نہ ہوئے تو اماں دا ڈر نہیں ہوندا، ابا گھر نہ، والد جب تک ہو تو والد کا ڈر تو ہوتا ہے، یعنی کہ ماؤں کو تو بچے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اللہ کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ، ان کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا 3 دینار میں بیچ دینا، مگر شرط یہ ہے کہ مجھ سے پوچھ لینا، میری اجازت لے لینا۔ جب وہ بازار گیا، بازار جا کر اس نے گائے بیچنے کے منڈی میں کھڑا ہو گیا، ایک گاہک آیا، سفید ریش تھی، اس نے کہا کہ بچے کہ بھائی کتنے کی گائے بیچ رہے ہو؟ کہا 3 دینار کی، مگر شرط یہ ہے کہ جب تیرا میرا سودا ہو جائے گا تجھے اور مجھے دونوں کو مل کے میری والدہ کے پاس جانا پڑے گا، اس سے میں اجازت لوں گا۔ اس نے کہا کہ جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی والدہ کے پاس جاؤں، آپ ایسا کریں آپ 6 دینار لے لیں اور آپ یعنی کہ پیسے لے لیں اور گائے مجھے دے دیں۔ خیر بچے نے کہا جی کہ یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں والدہ سے پوچھے بغیر آپ کو گائے 6 دینار میں دے دوں، بے شک قیمت ڈبل ہے، مگر میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر آپ کو گائے دے سکتا نہیں۔ خیر اس نے، بچے نے گائے نہ دی، گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا، سارا واقعہ بیان کیا اس طریقے سے، 3 کی بجائے اس کی قیمت کتنی لگی ہے؟ 6 دینار۔ اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے آپ 6 دینار میں دے دیں، مگر اب بھی شرط یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے گائے نہیں دینی۔ وقت گزرتا گیا، جب وہ دوبارہ منڈی میں پہنچا، منڈی میں پہنچ کر پھر وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں 6 دینار میں، بچے نے، لڑکے نے کہا 6 دینار میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط وہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ 12 دینار لے لیں، مگر اپنی والدہ کو نہ بتائیں۔ کیا لے لیں؟ کتنے دینار؟ 3 سے چلے تھے، کہاں تک پہنچ گئے؟ 12 دینار تک پہنچ گئے۔ یہ سارا آگے واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے، اس کی میں ساری مکمل مختلف تفاسیر آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خیر وہ 12 دینار جو ہیں، بچے نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جتنے مرضی پیسے بڑھا دیں، میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ یہ کام کروں گا، آپ کو یہ گائے نہیں دوں گا۔ خیر وہ واپس آیا، اس نے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی دنیا کا تاجر نہیں ہے، کہ یہ کوئی بڑا نیک بندہ یا کوئی فرشتہ ہے۔
اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس آئے دوبارہ 12 دینار کی خریدنے کے لیے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ہم گائیں بیچیں کہ نہ بیچیں، ہمارے لیے اس کو بیچنا بہتر ہے یا نہ بیچنا بہتر ہے۔ وہ بچہ ویسے ہی گیا، منڈی میں جا کر وہ ابھی کھڑا ہی تھا تو وہی بندہ دوبارہ آگے کہا جی کہ ہم ٹھیک ہے میں 12 دینار میں خریدتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھیے گا کہ یہ گائیں بیچیں یا نہ بیچیں۔ وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ تھا، جو نیک روح تھی، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں گائیں نہ بیچیں، ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل کو گائیں کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس کی قیمت کتنی طلب کرنی ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ اس گائیں کے بدلے میں اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آتا ہے وہ سونا بھر کے ہمیں دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو گائیں بیچوں گا۔ یا پھر بعض تفاسیر نے لکھا ہے کہ اس فرشتے نے کہا تھا کہ آپ اس کی قیمت کے بدلے یعنی کہ اس کے وزن کے بدلے میں 10 گنا سونا ہمیں دیں، ایک طرف گائے کا کنڈ رکھیں، دوسری طرف 10 گنا سونا رکھیں، جتنا سونا بن جائے وہ سونا ہمیں دے دے، ہم آپ کو گائیں دے دیں گے، گائیں وہ آپ سے خرید لیں گے۔ بہرحال خیر دیکھیں گائے کہاں سے چلی تھی، وہ ہیرے والی کام سے چلی اور پھر یہاں تک پہنچ گئی۔ اب جہاں پر وہ بندے ذبح کر چکے، یعنی کہ وہ اپنے میت کو ان کے اوپر ڈال چکے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے اب اس مقدمے کا فیصلہ کیا، اور اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری بات ذہن میں آگئی، سمجھ آگئی جی؟ میں نے پورا آپ کو پیچھے سے پس منظر عرض کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ کا مطلب یہ ہے کہ اور جب نہیں بلکہ اور یاد کرو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یاد کرو تمہارے باپ اور دادا کے ساتھ ایک واقعہ، ایک قتل کا مقدمہ پیش آیا تھا، ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا تھا۔ قال، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے مراد ان لوگوں سے جن کا مقدمہ تھا، ساری قوم سے نہیں۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک رب کائنات تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو۔ ذبح اور نہر میں فرق ہوتا ہے۔ نہر کہتے ہیں لمبائی میں چیرنا، لمبائی میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے یا نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو نہیں، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو ہوٹھ نہیں کہہ رہے، اونٹ جو ہوتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے، اور گائیں بکرا بھینس وغیرہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح کہتے ہیں اس طریقے سے کاٹ دینا، گردن کو نیچے سے کاٹ دینا۔ نہر کہتے ہیں لمبائی میں کاٹنا۔ کہا کہ تم اس ایسے، بکرا کہتے ہیں پھاڑنے والی چیز کو، بکرا کا معنی اصل میں پھاڑنے والی چیز رہتی ہے۔ باقر العلوم، اس امام یعنی کہ یہ بھی علماء کا لقب دیا جاتا ہے کہ جو اس لیے کہا جاتا ہے، بکرا کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھاڑنے، یہ زمین میں ہل چلا کے یہ زمین کو پھاڑ دیتی ہے۔ بکرا کو بکرا، گائیں کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ زمین میں ہل چلانے کی وجہ سے، اس کے وہ پنجالی کی وجہ سے یہ زمین کو یہ پھاڑتی ہے، اس لیے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ ان تذبحوا، کہ یہ تم اس کو ایسے ذبح کرو، یعنی کہ اس کو گردن کاٹو۔ بکراتن یعنی کہ پھاڑنے والی، کام کرنے والی۔ قالوا اتتخذونا، وہ کہنے لگے ایک جانب ہمارا بندہ مر گیا، قالوا اتتخذونا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے کہا تھا لیکن انہوں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، کہنے لگے کہ ہم نے مسئلہ آپ کو بتایا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ میں لا حضوا، میں تو مذاق نہیں کرتا، جواب تو یہ بنتا تھا۔ میرا خیال میں لوگوں کی نیند آ رہی ہے اس لیے، اچھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہتے کہ لا حضوا، میں مذاق نہیں کرتا، مگر پیارے کلیم اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا قال اعوذ باللہ، قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اس سے مراد کیا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، نبیوں کا بول کیا ہے، کلیم کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، تمہاری وجہ سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یاد رکھیے گا علماء کرام کی، انبیاء کرام کی، رسولوں کی، تمام مفسرین لکھا، بڑوں کی، بزرگوں کی بات کا مذاق اڑانا، ان کی بات کو مذاق سمجھنا، یہ جہلا کا طریقہ ہے۔
اور جہلا یہ ایسی ذلت اور رسوائی ہے کہ جس سے اللہ کے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے قوم سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، کائنات میں بیماری سے بڑھ کے، ہر ایک عذاب سے بڑھ کے سب سے بڑا عذاب بندے کا جاہل ہونا ہوتا ہے۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں اندھا ہونا، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا لکھا ہے۔ جو انسان جاہل ہے وہ سب سے بڑا وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ ہمارے ہاں معاشرہ یہ ہے کہ ہم علم کی شمع ملنے کے باوجود ہم علم کی طرف جاتے، علم کی مجالس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں پناہ مانگتا ہوں جہالت سے، میں پناہ مانگتا ہوں جاہلین لوگوں سے۔ یاد رکھیے، جاہلین کا طبقہ اتنا برا اور نکما طبقہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ گنہگاروں سے پناہ مانگتا ہوں، مذاق کرنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں یا فلاں سے پناہ مانگتا ہوں، نہیں، میں جاہلین سے پناہ مانگتا ہوں۔ جاہلین جن کی آنکھوں کے اوپر جہالت کا پردہ ہوتا ہے، ہدایت کو دیکھنے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے، سچائی کو پانے کے باوجود سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے، کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اور آپ کی جہالت سے۔ کل سے